الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سید اسلم فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنکم الرجس وطہرہم تطہیرا فلعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین من العانی لا قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین صلوات بابا ایک ایسی صلوات پڑھے کہ کچھ پڑھنے کو جی چاہے حضور اجازت ہے قریب آغاز کیا جائے مجلس سے ادا ہے استقبال ماہ محرم پیشوائی غم سید الشہداء حضرت امام حسین زیادہ طویل عرض نہیں کروں گا کچھ معروضات ہیں جو آج کی حد تک آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر موضوع کا آغاز انشاءاللہ کل سے ہوگا آج صرف 2-3 جملے ہدیۃً آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر یاد رکھیے گا کہ سال کے 12 مہینے ہیں چاہے وہ چاند کے لحاظ سے کوئی منائے یا سورج کے لحاظ سے یا کوئی اور کیلنڈر یا کوئی اور تقویم کسی بھی قوم میں رائج ہو مہینے 12 ہی ہیں اب آپ اتنے بیدار ہیں تو پہلا جملہ کہنے لگا ہوں یہی سے آپ کی بیداری دیکھ لوں گا کہ 11 مہینے زمین کے لیے ہیں محرم کائنات کے لیے سلامت رہے بہت مہربانی آپ جی ہیں سلامت رہے 11 مہینے کائنات کے ہیں محرم 11 مہینے زمین اور آسمان کے محرم جو ہے کائنات کا مہینہ اس لیے کہ افلاک پر کہ جہاں پر ابھی سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچی وہاں پہ بھی غم سید الشہداء منایا جاتا ہے اور یاد رکھیے گا کہ ہر غم کی اپنی کیفیت ہوتی ہے کوئی بھی غم ہو چاہے وہ دنیاوی غم کیوں نہ ہو اس کی اپنی فطرت ہوتی ہے اس کی اپنی کیفیت ہوتی ہے پہلی غم کی کیفیت یہ ہوتی ہے فطرت یہ ہوتی ہے کہ غم سے انسان کا دل گھبراتا پہلی کیفیت دوسری کیفیت یہ ہے کہ غم سے انسان کا دل کمزور ہو جاتا کوئی بھی اللہ نہ کرے کسی بھی انسان کو کوئی دنیاوی غم لاحق ہو جائے تو اس سے غم دے انسان کا دل جو ہے وہ کمزور ہو جاتا تیسری غم کی کیفیت و فطرت یہ ہے
کہ غم سے دل گھٹتا ہے تو حوصلے گھٹتے ہیں۔ یہ سن لیا آپ سب نے، 3 کیفیتیں ہیں۔ غم سے دل گھبراتا ہے، غم سے دل کمزور ہوتا ہے، غم سے دل گھٹتا ہے تو حوصلے گھٹتے ہیں۔ اب جملہ سننا، مولا حسین ابن علی کے غم نے دنیا کی ہر غم کی کیفیت کو بدل دیا۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں حضور جیسے میرا دل تھا اس طرح آپ نہیں بولے ہیں، شاید ہر بندے تک بات نہیں پہنچی ہے۔ میں نے کہا مولا حسین ابن علی کے غم نے دنیا کے ہر غم کی کیفیت کو بدل دیا ہے۔ تو آپ پوچھیں گے کہ کیسے بدل دیا ہے؟ تو جملہ سننا، دنیا کے غم سے دل کمزور ہوتا ہے، حسین کے دل سے حسین کے غم سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ حسین کے غم سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ تھوڑا اس کا ایکو کم کر، صلوات پڑھے مل کے بابا سے۔ مولا حسین کے غم سے دل مضبوط ہوتا ہے، دنیا کے غم سے دل گھبراتا ہے، حسین کے غم سے دل سکون پاتا ہے۔ دنیا کے غم سے دل دھڑکتا ہے، دل گھٹتا ہے تو حوصلے گھٹتے ہیں، حسین کے غم سے دل بڑھتا ہے تو حوصلے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ صلوات پڑھے مل کے بابا، سلامت۔ تو حضور غم کی کیفیتیں آپ تک پہنچ گئی، یاد رکھیے۔ اور یہی لفظ ہے غم کہ جس کے لیے قرآن میں 3 لفظ استعمال ہوئے، 3 لفظ ہیں کہ جو غم کے لیے استعمال ہے۔ پہلا لفظ یہ خود غم ہے، یہ قرآن کا لفظ ہے۔ دوسرا لفظ جو استعمال ہوا وہ ہے حزن۔ تیسرا لفظ ہے بسا، بے اور سے بسا۔ جو پہلے 2 لفظ ہیں غم اور حزن، اس سے تو آپ آشنا، لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ لفظ بسا آپ کے لیے نیا ہو۔ یاد رکھیے گا یہ تینوں لفظ غم کے لیے آتے ہیں، لیکن ان تینوں کی کیفیتیں الگ الگ۔ حضرت موسیٰ کے ذکر میں قرآن جہاں اللہ نے حضرت موسیٰ کا ذکر کیا تو ان کے لیے غم کا لفظ آیا، حزن کا لفظ آیا، لیکن حضرت یعقوب کا جب تذکرہ کیا تو نہ غم کا لفظ آیا نہ حزن کا لفظ آیا، لفظ آیا تو بسا۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت یعقوب کا، یاد رکھیے گا یعقوب نبی کا غم کوئی چھوٹا غم نہیں ہے، بہت بڑا غم ہے۔ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں، یعقوب کا غم بہت بڑا غم ہے، لیکن اللہ نے نہ وہاں پہ غم استعمال کیا نہ حزن استعمال کیا، لفظ بسا استعمال کیا۔ اب جب میں نے لغت کو اٹھایا، لغت میں دیکھا کہ لفظ بسا کا معنی کیا ہے، تو لفظ بسا کا معنی نوجوان ذہن میں رکھیے گا کہ معنی کیا ہے لفظ بسا کا، کہ فرض کرے کہ اگر میں نے ایک مٹھی میں ایک خاک لی اور آغا جی اس خاک کو میں نے یوں آسمان پہ اڑا دی اور وہ خاک اڑ کے پورے معاشرے کے سروں پہ پھیل جائے، اسے بسا کہتے ہیں۔ تو خاک پھیل کے سب کے سروں پر، پورے معاشرے کے سروں پہ پھیل جائے، اسے بسا کہتے ہیں۔ اب اللہ نے حضرت یعقوب کے لیے لفظ بسا اس لیے استعمال کیا کہ یعقوب کا غم ذاتی غم نہیں تھا۔ توجہ کیجیے گا، یعقوب کا غم ذاتی غم نہیں تھا۔ ذاتی غم تب رہتا کہ جب یعقوب گھر میں بیٹھ کے بیٹے کا ماتم کرتے، گھر میں بیٹھ کے بیٹے کا ماتم نہیں کیا، سارا پہ آ کے ماتم کیا، نبی نے بیٹے کا ماتم کیا، زندہ بیٹے کا ماتم نبی کر رہا ہے، سارا پہ کر رہا ہے، تو اب کون ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے؟ یعقوب نبی بیٹے کا ماتم کر رہا ہے، زندہ بیٹے کا ماتم کر رہا ہے۔ یعقوب یاد رکھیے گا، یعقوب کا غم ذاتی غم نہیں ہے۔ اب اس ذاتی غم کو سمجھیے گا حضور، آپ سے دعاؤں، جتنے بزرگ بیٹھے ہیں آپ سب سے دعاؤں کا طلبگار،
آغاز محرم میں جملہ دے کے جا رہا ہوں. بسم اللہ. یعقوب کا غم یہ ذاتی غم کو سمجھیے کہ جو ظالم ہے وہ بھی گھر میں، جنہوں نے ظلم کیا وہ بھی یعقوب کے گھر میں، اور جو مظلوم ہے وہ بھی گھر میں. لیکن ظالم بھی گھر میں رہتے ہیں لیکن ماتم گھر میں نہیں ہوا، ماتم باہر ہوا. مظلوم بھی گھر میں رہتا ہے، ماتم گھر میں نہیں ہوا، گھر سے باہر ہوا. یعنی شارع پہ آ کے حضرت یعقوب نے بیٹے کا ماتم کیا، اور جو بھی گزرتا رہا وہ یعقوب کے غم میں انوالو ہوتا رہا، شامل ہوتا رہا. 80 سال تک بیٹے کا ماتم شارع پہ کرتے رہے، اور جو بھی گزرتا تھا وہ اس غم میں شریک ہوتا گیا، شامل ہوتا گیا. لفظ بسا ذہن میں رکھیے گا کہ ایک مٹھی خاک کو اڑایا اور وہ ایسے پھیل گئی کہ پورے معاشرے میں پھیل جائے، اسے بسا کہتے ہیں. تو اب یاد رکھنا کہ ایک بیٹے کا غم یعقوب نے پورے معاشرے میں پھیلا دیا. اب جملہ سننا کہ مولا حسین، اب وہ میرا پہلا جملہ یاد رہے کہ 11 مہینے زمین کے ہیں، محرم کائنات کا ہے. مولا حسین کا غم صرف کربلا تک رہ جاتا، مگر جناب زینب نے اس غم کو پوری کائنات میں پھیلا دیا. صلوات پڑھے مل کے بابا. شہزادی نے اس غم کو پوری کائنات میں پھیلا. تو آپ نے دیکھا کہ غم کی کیفیت کیا ہے. اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ بات میں نے غم سے شروع کی ہے، اور آیت جو پڑھی ہے میں نے سرنامے میں، اس کا ظاہر بظاہر غم سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اب سنیے، جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ سورہ جمعہ کی آیت کا نشان ہے 6، جا کے پڑھ لیجیے. سورہ جمعہ قرآن کا ایک سورہ ہے، اور مدینہ میں ایک مسجد بھی ہے جس کا نام ہے جمعہ. اور آپ کے دنوں میں، ہفتے کے دنوں میں ایک دن ایسا ہے کہ جس کا نام جمعہ ہے. اب ایک سوال کرنے کی اجازت ہے؟ آگا سوال کر لوں. پوچھنا یہ ہے کہ جمعے کا نام پڑھا کب سے؟ جمعے کا نام جمعہ رکھا کس نے؟ تو یاد رکھیے گا. اب میں نام نہیں لے رہا اس لیے کہ نام لوں گا تو آپ کو درود پڑھنا پڑ جائے گا. تسلسل کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ختمی مرتبت، سرکار ختمی مرتبت کے والد گرامی کا کیا نام ہے؟ رسول کے والد کا جناب عبداللہ، جناب عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن کلاب ابن کعب ابن مرہ ابن لیوی ابن غالب ابن فہر ابن نزار ابن معاد. رسول اللہ کے جد اعلیٰ جناب معاد. انہوں نے سب سے پہلے اس وقت کے عرب کے لوگوں کو اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد اجتماع کی صورت میں خطاب کیا. خطاب کرنے کے بعد چونکہ اجتماع ہوا تو انہوں نے نام رکھ دیا جمعہ. کس نے؟ رسول کے جد اعلیٰ نے. جمعے کا دن انہوں نے رکھا، اس کا نام، جمعے کے دن کا نام رسول کے جد اعلیٰ نے رکھا. اب مجھے نہیں پتا کہ رسول کے اجداد کا دین کیا تھا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اللہ نے اس کو اسلام بنا دیا. رسول کے اجداد کو جو کہتے رہے اللہ نے اسلام بنا دیا. اور کیا کرتے تھے کہ اکٹھا کرتے تھے اجتماع کی صورت، سب کو اکٹھا کیا، خطاب کیا، اور یہ سلسلہ رسول کے بعد کئی آنے والی نسلوں تک چلتا رہا. اچھا اب یہاں پہ آگے ہوں تو ایک جملہ اور کہوں گا. یہ تو تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب معاد نے جمعے کے دن اکٹھا کرنا شروع کیا اور اس دن خطاب کرتے تھے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ صدیوں تک جاری رہا. تاریخ میں یہ تو ملتا ہے کہ اجتماع ہوتا تھا، خطاب ہوتا تھا، مگر تاریخ نے یہ نہیں بتایا کہ اس اجتماع میں منشور کیا تھا.
میں نوجوانوں کے لیے بات آسان کر دیتا ہوں کہ یہ نہیں تاریخ نے بتایا کہ اس اجتماع کا موضوع کیا تھا، ٹاپک کیا تھا، سلیبس کیا تھا، گفتگو کیا ہوتی، کہ سب اکٹھا ہوتے تھے، اجتماع ہوتا تھا، خطاب ہوتا تھا، مگر یہ کسی نے نہیں لکھا کہ خطاب میں کہا کیا جاتا تھا۔ اتنے جمعے گزر جانے کے بعد پتہ ہی نہیں چل سکا کہ خطاب کیا ہوتا تھا۔ یہ تو رسول اللہ نے آ کر بتایا اور نصاب دے دیا اجتماع کا، اور وہ نصاب یہی ہے، سیدوں مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر۔ یہ رسول نے نصاب دیا ہے کہ اپنی مجلسوں کو، اپنے اجتماع کو زینت دو میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے ذکر سے۔ یاد رکھنا، جہاں بھی اجتماع ہو رسول نے کہا علی کی بات ہونی چاہیے، اور اجتماع کو عربی میں مجلس کہتے ہیں۔ اب محرم آ رہا ہے، پیغام لے کے چلے جاؤ، جتنے پڑھنے والے ہیں ممبر سے پیغام دے رہا ہوں، جتنے ممبر اہل ممبر ہیں ان کے لیے پیغام ہے۔ رسول نے کہا مجلس کا موضوع، اجتماع کا موضوع میرے بھائی علی کا ذکر ہونا چاہیے۔ تو اب محرم آ رہا ہے، مجلسیں شروع ہو چکی ہے، ممبر پہ آ کے اب ادھر ادھر کی باتیں نہ کرنا، علی کی بات کرنا، علی ابن ابی طالب کا ذکر کر۔ اس لیے کہ مجلس وہی ہے کہ جہاں ذکر علی ہے، جہاں ذکر علی نہیں ہے وہ مجلس نہیں ہے، یہ یاد رکھیے، یہ پیغام دے رہا ہوں۔ اور بس آ گیا آیت تک اور میں منزل کو تمام کروں۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 6، اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، اے میرے حبیب یہ ان توریت پڑھنے والوں سے کہہ دو، موسیٰ کی قوم سے کہہ دو کہ اگر انہیں اس بات کا گھمنڈ ہے، اللہ کہہ رہا ہے انہیں اس بات کا گھمنڈ ہے کہ پوری انسانیت میں یہ اللہ کے ولی ہے، ان کے سوا اور کوئی ولی نہیں، اگر انہیں اس بات کا گھمنڈ ہے، اللہ چیلنج کر رہا۔ اور آغا جی یاد رکھیے گا، کبھی کسی مقام پہ چیلنج کیا جاتا ہے تو اس کا جواب نہیں دیا جاتا، لیکن اللہ نے یہاں پہ چیلنج بھی کیا، جواب بھی دیا ہے۔ چیلنج یہ کیا کہ کیا تمہیں اس بات کا گھمنڈ ہے کہ تم اللہ کے ولی ہو؟ اگر تم اللہ کے ولی ہو تو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ یہ چیلنج ہے۔ اب اس اگلی آیت میں جواب دیا اللہ نے چیلنج کے جواب کا، سورہ جمعہ آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اپنی کرتوتوں کا پتہ ہے، انہیں اپنی کرتوتوں کا پتہ ہے، اور اللہ ظالموں کو جانتا ہے، یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کرے گی۔ پتہ چلا کہ ولی کی علامت یہ ہے کہ وہ موت کی تمنا کرتا، ولی کو پہچاننا ہو تو تمنا موت سے پہچاننا۔ اب جو تمنا موت ہی نہ کرے تو وہ موت کا ذائقہ کیا بتائے گا؟ اللہ اکبر۔ جو موت کی تمنا ہی نہ کرے وہ موت کا ذائقہ کیا بتائے گا؟ اب یہ جملہ سن لیا ہے تو اب اگلا جملہ سن لیجیے۔ اللہ نے کہا کہ یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کرے، اس لیے کہ ان کو ان کی کرتوتوں کا پتہ ہے کہ ہم نے کیا بھیجا ہے اپنے نام اعمال میں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا۔ اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ اللہ کا ولی ظالم نہیں ہوتا اور ظالم ولی نہیں ہوتا۔ توجہ کیجیے، اللہ کا ولی ظالم نہیں ہے اور ظالم ولی نہیں ہے۔ اب یہ آیت سن لی، نشانی سن لی ولی کی۔ اب ایک آیت اور سن لیجئے، سورہ یونس کی آیت ہے، آیت کا نشان ہے 62، جا کے پڑھ لیجئے۔ اللہ نشانیاں دو اور بتا رہا ہے ولی کی، کہ ولی کو نہ خوف ہوتا ہے، ولی کو نہ حزن ہوتا۔ آپ نے دیکھا کہاں سے بات کو شروع کیا، حزن سے شروع کیا اور اسی پہ ختم کر رہا۔ ولی کو نہ خوف ہوتا، ولی کو نہ حزن ہوتا، اس لیے کہ جہاں پر خوف آ جائے
وہاں ولایت نہیں آتی. جہاں حزن آ جائے وہاں ولایت نہیں آتی. ولی وہی ہے کہ جسے خوف نہیں ہے, ولی وہی ہے کہ جسے حزن نہیں ہے. اب یہ آیت سن لی تو ایک آیت اور سن لو, اور وہ آیت میری ملت کے بچے کو یاد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. فقط تمہارا ولی اللہ ہے, اس کا رسول ہے, اور وہ صاحب ایمان ولی ہے کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے. یا صلوات بھی پڑھے مل کے بعد. حضور بس احمد کو تمام کر رہا ہوں. پہلا ولی اللہ, دوسرا ولی رسول, اور تیسرا وہ کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے. اس وقت نہ مجھے پہلے ولی پہ گفتگو کرنی, نہ تیسرے ولی پہ گفتگو کرنی, مجھے تو دوسرے ولی پہ گفتگو کرنی ہے. دوسرا ولی کون ہے؟ پہلا ولی اللہ, دوسرا ولی رسول. یاد رکھیے گا, رسول کو ولی کہا گیا آیہ بلغ میں, رسول کو یا ایھا الرسول کہا گیا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, میرے حبیب پہنچا دے وہ پیغام کہ جو تجھے اس پہ پہنچایا تھا, وہ آج پیغام پہنچا دے. آیہ درود میں رسول کو نبی کہا, آیہ ولایت میں ولی کہا. کہ یہ نبی بھی ہے, یہ رسول بھی ہے, یہ ولی بھی ہے. تو قرآن نے دو نشانیاں بتا دی ولی کی کہ ولی کو خوف نہیں ہوتا, اور آیہ ولایت نے بتا دیا کہ رسول ولی ہے. تو اب مورخو جھوٹ بولنا بند کرو کہ مصطفیٰ نے خوف میں مکے سے مدینے ہجرت کی ہے. ہائے 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 ہائے, جھوٹ بولنا بند کرو کہ مصطفیٰ خوف میں گئے. اب کیا کروں, آگا جی جملہ آ گیا ہے, اجازت جملہ کہہ دیں. جتنے علی والے بیٹھے ہو آپ سب کے لیے تحفہ ہے. آہستہ سے جملہ کہوں گا لیکن آپ نے آہستہ سے نہیں سننا. بھلا اس نبی کو خوف کیا ہوگا کہ جس کا ولی 40 تلواروں کے سائے میں سو ہے. آپ سلامت رہے. اس نبی کو کیا خوف ہوگا جس کا ولی 40 تلواروں کے سائے میں سو. کیوں میں نے آپ کو یہاں تک لایا, یہ استدلال, یہ استنباط میں نے کیوں کیا؟ صرف ایک جملے کے لیے جو ابھی میں نے جملہ کہا. ولی کو خوف نہیں ہوتا, آیا ولایت نے بتایا مصطفیٰ ولی, اور ولی خوف میں نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ مصطفیٰ نے جو ہجرت کی ہے وہ خوف میں نہیں کی. مصطفیٰ نے ہجرت کی ہے تو حکم الہی سے. جملہ میں نے اگلا کہنا, میں اس لیے بار بار جملہ کہہ رہا ہوں کہ ولی کو خوف نہیں ہوتا. مصطفیٰ آئے ولایت سے ولی ہے, اور ولی کو خوف نہیں ہوتا. مصطفیٰ نے خوف میں ہجرت نہیں کی, مصطفیٰ نے حکم الہی سے ہجرت کی ہے. تو اب جملہ سن لینا کہ رسول نے خوف میں ہجرت نہیں کی, حکم الہی سے ہجرت کی ہے. تو اب کئی برسوں کے بعد اگر سن 60 ہجری کو رجب کے آخر میں مولا حسین, توجہ میری طرف رکھیے گا, مولا حسین اپنے بھائی محمد حنفیہ کو یہ خط لکھے, اور اس خط میں یہ کہہ دے کہ اے محمد حنفیہ, میں اپنے نانا کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے مدینہ کو چھوڑ رہا ہوں, تو حسین خوف میں نہیں جا رہے. حسین خوف میں نہیں نکل رہا. کوئی خوف میں اکبر جیسا جوان لے کر نہیں نکلتا. اللہ اکبر. کوئی خوف میں بہنوں اور بیٹیوں کو لے کر نہیں نکلتا. آج محرم کا چاند نظر آ گیا. عزتاروں, یہ جو چاند آپ نے افق اعلیٰ پہ آج دیکھا, یہ علی کی بیٹیوں نے جنگلوں میں دیکھا. اللہ اکبر. شرما کے نہ بولنا.
یہ تو علی کی بیٹیاں ہیں جنہوں نے جنگل میں دیکھا ہے، ایک حسین کی بیٹی ہے جس نے مدینہ میں دیکھا، اور اس چاند کو دیکھ کے سغرا نے کہا اکبر بادوں والا چاند آ گیا۔ اکبر اسی چاند کا وعدہ کیا تھا، عزادارو رو لینا، آج رونے کی شب ہے، رونے کے دن آ گئے۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ کسی نے آ کے آپ کے چھٹے امام سے پوچھ لیا تھا، امام صادق سے پوچھا تھا، مولا جب بھی اس دنیا میں کوئی جاتا کسی کا، اس کے مرنے کے بعد اس کے جو لواحقین ہیں اس کا غم بھی مناتے ہیں، اس کا ماتم بھی کرتے ہیں، مگر مولا یہ کیا وجہ ہے کہ جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے مولا آپ اور آپ کے شیعہ آپ کے جد حسین پہ روتے کیوں ہیں؟ اللہ اکبر، جملہ سن لینا عزادارو، رونے کے لیے یہی جملہ کافی ہے۔ پلٹ کر امام صادق نے رو کر کہا کہ وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے آسمان پہ ملائکہ حسین کا کرتا پھیلا دیتے ہیں، اور امام نے اس کرتے کی حالت بتائی ہے، عزادارو اس حالت کو سن لینا۔ امام نے رو کر کہا کہ یہ وہی کرتا ہے کہ جو عصر عاشور حسین کے بدن پہ تھا، اور اس قدر تار تھا، اس قدر تیر لگے ہوئے تھے کہ کرتا چاک چاک تھا، اور اسی پہ حسین کا لہو لگا ہوا تھا۔ اجرک من اللہ کا جیسے ہی شیعہ بصارت کی نظر سے اس کرتے کو دیکھتے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ عزادارو بس محرم کی چاند رات ہے، ایک واقعہ ہے جو مجھے آپ تک پہنچانا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ کوفے کی ایک رہنے والی ضعیفہ کہ جو نابینا تھی، آنکھوں میں نور نہیں تھا، اس کی ایک بیٹی تھی کہ اپنے گھر میں ہر سال مولا حسین کے جیسے ہی چاند طلوع ہوتا عزاداری کرتی، پورا اشرا ہوتا تھا اس کے گھر میں کہ اپنی بیٹی کی مدد سے پورا اشرا کرواتی۔ ایک سال ایسا آیا، بیٹی کا رشتہ آیا، بیٹی کی شادی کر دی، بیٹی دور علاقے میں چلی گئی۔ بیٹی کا جانا تھا یا شادی کے بعد پہلا محرم آ گیا، بیٹی دور رہتی تھی، ماں کے قریب نہ آ سکی۔ جیسے ذی الحج کے دن گزرنا شروع، قریب دن آئے چاند کے قریب، انہی تاریخوں میں حذیفہ بڑی پریشان، اپنا سر اس نے گھٹنوں پہ رکھا اور کہا کہ مولا حسین آپ آئیں گے تو صحیح، اللہ اکبر، مگر مولا میرے گھر میں عزاداری ہوتی تھی، بڑی شان سے ماتم ہوتا تھا، آپ کا پرسہ ہو، لیکن مولا اب میں ضعیفہ ہوں، بیٹی بھی نہیں ہے، مولا حسین آپ کی عزاداری کیسے کروں؟ ابھی یہ سوچ رہی تھی کہ یہ گلی میں ایک رونے کی صدا بلند ہوا، ایک ہائے حسین کی آواز بلند ہوئی۔ آپ جانتے ہیں ہائے حسین کی آواز کا بلند ہونا کیا مطلب ہے؟ کہ افق اعلیٰ پہ محرم کا چاند نظر آ گیا، محرم کا چاند نظر آیا، اس کے دل میں اور بے چینی بڑھ گئی۔ اب جیسے بے چینی بڑھی نا، جب تھوڑی دیر گزری دروازے پہ تک بار ہوا، رات کا وقت ہے، اب جو اس نے دروازہ کھولا دیکھ تو سکتی نہیں، لیکن آواز آئی، کچھ بیویاں تھیں کہ جو اس کے دروازے پہ کھڑی تھیں، انہوں نے آ کے کہا کہ تیرے گھر میں حسین کی عزاداری ہوتی ہے؟ کہاں ہوتی ہے؟ کہا پھر ہم حسین کی عزاداری تیرے گھر تیرے ساتھ مل کے کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ آؤ بسم اللہ میرے مولا حسین کے مہمان آ گئے۔ عزادارو بس اگلا دن آیا، پہلی محرم کا دن، عزاداری ہوئی، کہتی اس شان سے میرے گھر میں عزاداری ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی ایسی عزاداری نہیں ہوئی تھی، ایسا گریہ ہوتا تھا کہ
اس سے پہلے کبھی ایسا گریہ نہ ہوا. یہ کہتی ہے کہ مجھے فکر نہیں تھی کسی کام کے کرنے کی. وہ بیویاں خود ہی فرش بچھاتی تھی, خود ہی مجلس پڑھتی تھی, خود ہی روتی تھی. عزادار وہ بیوی کہتی ہے کہ جو نابینا ہے, وہ کہتی ہے کہ میں دیکھ تو نہیں سکتی تھی, لیکن میں نے محسوس کیا کہ ان میں ایک بیوی ایسی تھی کہ 7 محرم کے بعد جب بھی وہ مصائب میں روتی تھی تو اس قدر گریا کرتی تھی کہ بے ہوش ہو جاتی تھی. وہ بے ہوش ہو جاتی تھی اور اسے ہوش میں لایا جاتا تھا. عزاداروں اسی طرح دن گزرتے گئے, دن گزرتے گئے. 10ویں کا دن گزر گیا, عشرہ تمام ہوا, 11 محرم کا دن آیا. اب وہ بیویاں جانے لگی. آخری جملہ مصائب کا اور منزل کو تمام کر رہا ہوں. عزاداروں بیویاں جانے لگی تو انہوں نے اس سے رخصت چاہی, اس نابینا سے, اس ضعیفہ سے رخصت چاہی. کہا اب ہم جا رہی ہیں, ہمیں اجازت دو. اس نابینا نے, اس ضعیفہ نے انہیں وہی روکا, کہا ٹھہرو میں آتی ہوں. یہ اپنے کمرے میں گئی, اس نے ہاتھ سے ٹٹول کے ایک تھیلی نکالی کہ جس میں سونا تھا, زیورات تھے. اس نے وہ زیورات اٹھائے اور لا کے ان بیویوں کے ہاتھوں پہ رکھ دیے اور رکھ کر کہا لو بیویوں, یہ حسین کی مجلس کروانے کا نذرانہ ہے. عزاداروں یہ جملہ سننا تھا جب وہ بیوی کے جو بے ہوش ہو جاتی تھی, اس بیوی کی آواز آئی, اور میرے لال حسین دیکھ, آج تیری ماں کو تیرے عزادار نذرانہ دے رہے ہیں. عزاداروں یہ جملہ سننا تھا جب وہ ضعیفہ تڑپ گئی. کہا بیویوں تم بتاؤ تم ہو کون؟ اس وقت سیدہ کی آواز آئی, اور میں اسی مظلوم حسین کی ماں ہوں, اور یہ زینب کبریٰ ہے, اور یہ ام کلثوم ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین.